الله الرحمن الرحيم. سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. قریش کے لوگوں کی عادت تھی، قریش لوگ عادی تھے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کے موسموں میں سفر کرنے کے، سردی اور گرمی کے موسموں میں قریش کے لوگ سفر کرنے کے عادی تھے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو قریش کے لوگوں کو چاہیے، مکے والوں کو چاہیے کہ وہ لوگ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ الذی، اس گھر کا رب کون ہے؟ اطعمہم من جوع، جو ان کو بھوک کی حالت میں کھلایا، وآمنہم من خوف، اور خوف کے ماحول میں ان کو امن دیا۔ پھر سنیں ترجمہ۔ لإیلاف قریش، قریش کے لوگ عادی تھے، ان کی عادت تھی۔ کیا عادت تھی ان کو؟ گرمی اور سردی کے موسموں میں یہ لوگ سفر کرنے کے عادی تھے۔ اب ان کو چاہیے کہ یہ لوگ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ کیوں کرنا ہے؟ ان کا اللہ کا ان پر کیا احسان ہوا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو بھوک کی حالت میں روزی دیا، کھانے پینے کا سامان اللہ ان کو دیا، اور خوف کے ماحول میں اللہ ان کو امن دیا۔ پیچھے کا سورہ اور یہ سورہ، سورۃ الفیل، اصحاب فیل کا قصہ، اور یہ سورہ قریش، دونوں قصے کا معنی کے اعتبار سے تعلق ہے۔ بعض کتابوں کے اندر حضرت ایک صحابی حضرت کعب رضی اللہ عنہ کے نسخے کے اندر، ان کی کتاب کے اندر دونوں سورے ایک ہی لکھ کر ہے، لیکن صحابہ کے زمانے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب لکھا ہے تو جب سے لے کر اب تک بھی دونوں سورے الگ الگ ہیں، اور دونوں سورے کے بیچ میں بسم اللہ بھی لکھ کر ہے۔ بسم اللہ آتا ہی ہے دو سوروں کو الگ کرنے کے لیے، اب بسم اللہ لکھ کر ہے تو پھر دو سورے الگ ہے، لیکن معنی مطلب کے اعتبار سے سورہ قریش بھی یہ جو قصہ ہوا ہے پیچھے مکے والوں کا، مکے والوں کو اللہ تعالیٰ بچا لیا، ابرہہ کے ظلم سے اس کو ختم کر دیا، تو یہ قصہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ جب یہ قصہ ہوا، ابرہہ کا بربادی کا قصہ ہوا، تو پورے عرب کے اندر بات پھیل گئی۔ کیا بات پھیل گئی؟ کہ اللہ تعالیٰ کے یہ قریش لوگ، مکے کے لوگ خاص لوگ ہیں، ان کو کیا بھی نہیں کر سکتے ہیں، اگر کچھ کر دیے جیسا ابرہہ برباد ہو گیا، ہمیں ایسا برباد ہو جاتی، مطلب ایک ہوا پھیل گئی۔ اس لیے عرب کے لوگوں کو کون چھیڑتا نہیں تھا، اس زمانے میں کوئی قانون، کوئی حکومت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس زمانے کے لوگ عرب کے لوگوں کو چھیڑنے سے ڈرتے تھے، دوسرے لوگوں کے سامان، مال وغیرہ لوٹتے تھے، لیکن عرب کے لوگوں کے سامان وغیرہ لوٹنے کے لیے ہمت نہیں کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے 50 سال پہلے یمن کے اندر عیسائی لوگوں کی حکومت قائم ہوئی، وہی ابرہہ بادشاہ وہاں سے حبشہ سے یہاں آیا تھا، حبشہ میں نجاشی بادشاہ اور وہ عیسائی لوگ رہتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے 50 سال پہلے یمن کے اندر حکومت تھی عیسائی لوگوں کی۔ پھر دوسرے عیسائی لوگ بھی اور دوسرے لوگ جو تجارت کے لیے جاتے تھے، ان کے مال لوٹتے تھے، لیکن ان کے مال اور ان کے قریب آنے کے لیے لوگ ڈرتے تھے، کیا تو کر دیے ان کو آفت آ جاتی بول کر۔ ان کی عظمت اللہ تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے سے بٹھا دیا تھا۔ سردی کے موسم میں یہ لوگ سفر کرتے تھے، گرمیوں کے موسم میں، سردی کے موسم میں یمن کا سفر کرتے تھے۔ سردی کے موسم میں یمن کا سفر کیوں کرتے تھے یہ لوگ؟ تو سردی کے موسم میں یمن کے اندر گرمی ہوتی تھی، اس لیے وہ لوگ موقع محل کے حساب سے یمن کو جاتے تھے اور گرمی لے کر پیسہ کما کو آتے تھے۔ دوسرا، گرمیوں کے موسم میں لوگ ملک شام کا سفر کرتے تھے، وہاں ٹھنڈا ہوتا تھا ملک شام کے اندر، اس لیے موقع محل کے حساب سے موسم جیسا ہوتا تھا اس کی آخری ٹکڑوں کو جاتے تھے۔ وہاں اگر موسم سردی کا ہے اب تو جاتے تھے سردی کے موسم میں یمن گرم علاقہ ہے، تو وہاں جا کر گرمی لے کر اور بزنس کر کے مال وہاں کا سامان لے کر یہاں آتے تھے، عرب کو لاتے تھے۔ اور جہاں یمن ہے، ملک شام ہے، فلسطین، یہ سب تو یہاں سے مال لاتے تھے، جدہ میں لاتے تھے لوگ، وہاں کے مارکیٹ اور وہاں کے کھیتوں کے مال وغیرہ لا کر جدہ میں جمع کرتے تھے،
اور عرب مکے کے اندر لوگ پوری دنیا سے کھچ کر حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے آتے تھے، اور مکے کے اندر بازار لگتے تھے، 3 بڑے بازار لگتے تھے، تو وہاں یہ لوگ لا کر لگتے تھے۔ تو اس سفر کا فائدہ ان کے لیے کیا ہو گیا؟ اب ان کو چیزیں لینے کے لیے مکے کے لوگوں کو یمن کو ملک شام جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اب چیزیں خریدنے کے لیے اگر وہ لوگ مکے کے بازار آ گئے یا جدہ چل گئے بس کافی ہے، پوری چیزیں مل جائیں گی، یہ آسانی ہو گئی ان کے لیے۔ اب یہ قریش کسے بولتے ہیں؟ قریش کا تو کون؟ قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 13ویں دادا کی اولاد کو قریش بولتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 13ویں دادا کون؟ نظر بن کنانہ بن خزیمہ کی اولاد کو قریش کہتے ہیں۔ اور ایک بات تو یہ، دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 پشت کے دادا قصی بن کلاب کی، ان کو بھی سب سے پہلے ان کو قریش کہا گیا۔ اب 2 قریش ہے تو بھی کیسا ہے؟ تو پہلے جو قریش ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 13ویں دادا، تو ان کو بولتے قریش اکبر، ان کی اولاد کو بولتے قریش اکبر، اور ان کی 6 جو پشت میں دادا ہے قصی بن کلاب، ان کی اولاد کو بولتے قریش اصغر۔ تو اور ایک معنی قریش کا بیان کیا گیا جمع کرنے کے۔ عرب کے لوگ بکھر کو تھے، دوسرے ملکوں میں، دوسرے گاؤں کے اندر عرب میں تھے، لیکن دور تھے، الگ تھے، لیکن ایک آدمی نے قصی بن کلاب میں یا کوئی اور آدمی نے ان کو جوڑا ہے ایک جگہ پر، بھائی ہمیں کعبۃ اللہ کے ذمہ دار لوگ ہیں، ہمیں اس کی باغبانی کرنے والے، اس کے ہمیں متولی کے حیثیت سے اس کی ذمہ داری سنبھالنے والے، حاجیوں کو ہمیں پانی پلانے والے، ہمیں دور ہے تو کیسے بول کر ان کو جمع کیا گیا ہے۔ تو قریش کے معنی وہی ہے، جمع کرنے کے بھی آتے ہیں۔ چلے آگے چلیں، اس کے ذریعے سے فائدہ کیا ہے؟ سورہ کا فائدہ، ایک سبق اور پہلا فائدہ، عبادت کرنے سے اب اللہ تعالیٰ کو امن دے دیا۔ دنیا میں کام ہی جاتے تھے، دوسرے لوگ ان کے مال لوٹتے نہیں تھے، اب جب مال لوٹتے نہیں تو کیا ہو گیا؟ ان کے پاس مال جمع ہونا شروع ہو گیا، لوگ ڈرتے تھے ان کے پاس ان کا مال لوٹنے کے لیے، جب لوٹے نہیں تو مال جمع ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں عبادت کرے اللہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ امن اور خوف سے اللہ تعالیٰ اسے پاک کر دیں گے، امن اللہ دے دیں گے، اسے بے خوف ہو جائے گا بندہ، اور اللہ تعالیٰ اس کا سامان بھی اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ آخرت میں، دنیا میں بھی امن اور بے خوف، اور آخرت کے اندر بھی امن اور بے خوف رہے گا بندہ اگر اللہ کی بات کرتا ہے تو۔ اگر اللہ کی بات سے آدمی منہ موڑ لے گا تو پھر اس کے لیے امن نہیں رہے گا، اور پھر اس کے لیے خوف ہی خوف رہے گا، ہمیشہ ڈرتا رہا۔ وہ پارٹی والے کیا بولتے ہیں، وہ نہایت ہے ہمارا، ہمیں کسی ووٹ ڈالنا، ہمیں کسی جتانا، ہمارا وہی چال ہے سب اس وقت کا حال۔ دیکھو قرآن کی تفسیر اس وقت کے حالات میں بالکل فٹ ہوتی ہے، اسے ووٹ ڈالتا ہوں دیتا ہے کہ ہمارے کو، ان کیا تو ہماری نگاہ ہٹ چلے گئی ہے، اللہ کیا دیتا کیا بولتا ہے کیا کرنا کوئی سبق نہیں ہے۔ تو اللہ کی اگر عبادت کریں گے، اللہ اس کو نہیں، تمہاری خود حکومت قائم ہو جائے گی، پھر پبلک تمہارا ووٹ ڈالنے کے لیے مر جائے گی، پھر تمہیں بادشاہ بنو بول کر پبلک تم سے آ کر دنیا کہے گی تم ہی دنیا کو سنبھال سکتے ہو، تمہارے پاس اللہ کا سسٹم، اللہ کا نظام موجود ہے، تم اس کے ذریعے سے حکومت کر سکتے ہو بول کر دنیا ہم سے کہتی ہمارے پاس اگر یہ سسٹم ہو تو عبادت کا، تو عبادت اللہ کی بات سے اگر منہ موڑ لیں گے تو پھر ہمارے لیے امن چین سکون نہیں رہے گا، خوف ہی خوف رہے گا۔ انہوں کب کیا بولتے کہ یہ پارٹی والے کیا بولتے کہ بی جے پی والے کیا بولتے کہ یہ ہمیشہ عبادت نہیں کرتا بندہ، جب دل کے اندر خدا کا خوف نہیں ہوتا ہے آٹومیٹکلی مخلوق کا خوف آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کی بات میں بندے کو لگا رہنا چاہیے، امن سکون ہونا بھی۔ تو دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 چیزیں دیا، ایک روزی دیا، دنیا بھر جا کر کماتے تھے، دوسرے لوگ کمانے کے لیے ڈرتے تھے، کوسا قافلہ ان کا مال لوٹتا بول کر، لیکن عرب کے لوگ جاتے تھے کماتے تھے لیکن ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ وہ جو واقعہ پیش آیا ابرہہ کا بربادی کا، تو اس واقعے کے ذریعے سے پورے لوگوں کو عبرت مل گئی، ان کو چھیڑنا نہیں، انہوں اللہ کے خاص بندے، ان کو چھیڑے ہمیں برباد ہو جاتے بول کر لوگ ڈرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کیا کر دیا؟ روزی دیا۔ دوسرا اللہ کو بے خوف کر دیا۔ اب ان کو کرنا کیا ہے؟ اللہ پیسے دے رہا ہے ان کو، مکے کے لوگوں کو، عرب کے لوگوں کو، قریش کے لوگوں کو، اللہ ان کو کون چھیڑتا بھی نہیں ہے۔ اب ان کو کرنا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو، وہی نتیجہ ہے۔ تم بے خوف ہو گئے تو پھر کرنا کیا ہے؟ عبادت کرنے کے لیے 2 چیزیں ہونا، 2 چیزیں ہوں گی تو آدمی سکون سے بات کر سکتا، ایک اسے روزی کا سسٹم اسی مل کو رہنا، فقر فاقہ نہیں رہنا، دوسرا ہے آدمی کو امن رہنا، حالات اچھے رہنا اس کے لیے۔ روزی تو ہے لیکن آدمی شوٹ پر تلوار رکھا ہے چھاتے کو، عبادت کہاں کر سکتا ہے؟
तुम्हारी बजट पड़ा डाल तुम्हें बोलकर बोलता है, तेरे घर उड़ा डाल बोलकर बोलता है। आदमी क्या बात कर सकता है? अमन नहीं है, पेट तो भर को है, सिस्टम कमाने का तो है, खाने का तिजारत का तो है, लेकिन अमन नहीं है तो फिर अभी बात नहीं कर सकता। अमन तो है, नमाज पढ़ती हो तो कौन तो मारता क्या? मोदी मारता क्या? कौन मारता? अभी नमाज क्यों नहीं पढ़ रही? पर पैसे नहीं क्या? खाने पीने के लिए रोजी रोटी नहीं, घर के अंदर सब कुछ है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं है? यहाँ दो चीजें बताई गई, मैं इन तीन दो को रखकर कई को नहीं कर बोल रहा हूँ। इबादत करने के लिए दो चीजें होना, नंबर एक अमन होना, नंबर दो आदमी को फकर फाका नहीं रहना, भूखा प्यासा है, कमाने खाने के लिए कुछ भी नहीं है, उसे नमाज पढ़ रहा तो क्या बोलता? तेरे पास मस्त पैसा है भाई, तेरे बाप दादा छोड़ गया, तू क्या मस्त तू फिरता रहता जमात में अल्लाह रास्ते। हमारे लिए क्या भी नहीं सिस्टम कमाने का, हमें कमाए तो हमारे रोजी, ऐसा लोग अगर बोलती। तो इबादत करने के लिए फकर फाका नहीं होना और बद अमनी नहीं होना, अमन होना, ये दो चीजें रखकर भी हमारे लोगों के पास हमें कौन तो लोग मुसलमान भूखे है क्या? खाली पानी पी को गुजार रही या फिर भूखे मर जा रही क्या? नहीं, पत्थर बन रही, वही हर उतना मौका तो नहीं है। अल्लाह अच्छा दे रहा है, इबादत करे तब भी दे रहा है, इबादत नहीं करे तब भी ला दे रहा है। हमारे पास रोजी रोटी भी है और अमन भी है, नमाज पढ़ते बोलते कौन मारता नहीं हमारे को। फिर भी ये दो चीजें रखकर भी अगर लोग अमन भी है और फिर पैसा भी है, रोजी रोटी भी है, फिर भी बात नहीं करेगा, मतलब क्या है? आदमी अल्लाह से बेखौफ है। आदमी जब अल्लाह से बेखौफ हो जाता है तो फिर इबादत की तौफीक कहाँ मिलती है? या फिर आदमी का अगर लुक़्मा अगर हराम का होता है, रोजी रोटी अगर हराम की हो, तो फिर अल्लाह ताला इबादत की अल्लाह तौफीक नहीं देते। या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, अल्लाह ताला इस आयत के अंदर फरमाते हैं कि अच्छी हलाल पाकीज़ा रोजी खाओ, ऐ रसूलो ऐ नबियो या अय्युहर रसूल, हलाल और पाकीज़ा रोजी खाओ, कुलू मिनत तय्यिबात, हलाल रोजी खाओ, वअमलू सालिहा, और अच्छे अमल करो। अच्छे अमल करने के लिए नतीजा क्या है इसका? अच्छे अमल करने के लिए हलाल रोजी जरूरी है। अच्छे अमल, हलाल रोजी खाएंगे अच्छे अमल निकलेंगे, अच्छे रोजी नहीं खाते तो फिर अच्छे अमल नहीं निकलते। तो इसलिए आदमी को चाहिए कि आदमी हलाल लुक़्मा इख्तियार करे। आगे अल्लाह ताला के इनके ऊपर 3 एहसानात हुई अरब के लोगों, कुरैश के लोगों पर। नंबर 1, सर्दी गर्मी के दोनों मौसमों में तिजारत के लिए लोग बड़े बड़े सफर करते थे और उनको कोई खौफ नहीं था। एक अल्लाह की तरफ से इनके ऊपर एहसान, सर्दी का मौसम हो गर्मी का मौसम हो, लोग तिजारत के लिए जाते थे दूर, लेकिन उनको कोई भी छेड़ता नहीं था। ये अल्लाह की तरफ से नियमत। वरना अगर सफर को चले गए, रास्ते में कोई लुटेरे इनका माल लूट लिए तो कौन क्या कर सकता है? क्या भी नहीं कर सकता। लेकिन लोग सर्दी में भी गर्मी के मौसम में सफर करते थे तिजारत के लिए, इनको कोई भी छेड़ने वाला नहीं था। ये अल्लाह की तरफ से इनके लिए इनाम। दूसरा इनाम अल्लाह की तरफ से, दूसरा एहसान, वादी गैर ज़ी ज़रा, वादिया गैर ज़ी ज़रा में आबाद होने के बावजूद खाने पीने की चीजें दूसरी जगहों से वहां पहुंचाई जाती थी। वादिया गैर ज़ी ज़रा का मतलब क्या है? अरब के अंदर जंगला झाड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया से फल फूल वगैरह वहां पहुंचते हैं। हर किस्म के फल फूल हमेशा रहते हैं अरब के अंदर। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा है। और दूसरी जगहों से भी बड़े अच्छी आला क्वालिटी की चीजें वहां मिलती है अरब के अंदर, मक्के के अंदर। ये इनके ऊपर अल्लाह का एहसान। जंगला तो नहीं है लेकिन पूरी दुनिया की चीजें वहां मिलते रहते हैं। तीसरा इनाम, अमन कायम करने वाला कोई सिस्टम नहीं था, हुकूमत कोई कायम नहीं थी, फिर भी ये लोग इनको कौन किसे छेड़ते नहीं थे और इनको कौन छेड़ता नहीं था। तो अमन कायम करने वाली हुकूमत मौजूद ना होने के बावजूद वहां हर तरह का अमन व अमान था। अरब के लोगों के पास मक्के में अमन ही अमन है, चूंटी को मार नहीं सकते, वहां पर जिस्म का बाल उखाड़ नहीं सकते, इतना अमन है मक्के में। हाँ, कोई हुकूमत भी नहीं थी उस वक्त में, तो फिर भी अल्लाह ताला कहता, अल्लाह निजाम कर दिया। देखो, हाँ, जो दाखिल हो गया वमन दखलहु काना आमिना, कुरान में है। तो जो मक्के के अंदर दाखिल हो गया उसके लिए अमन ही अमन है। तो ये अल्लाह के एहसानात इनके ऊपर है। जब अल्लाह का एहसान हो रहा है तो क्या करना है बंदे को? अल्लाह की इबादत में, शुक्रगुजारी में, इताअत में आदमी को लगना चाहिए। अल्लाह फरमाते हैं आगे एक सबक देखो, दीन की निस्बत पर इकराम की शक्लें अता फरमा दें तो उसका शुक्रगुजार बनना चाहिए। अल्लाह कुछ नियमत दिया है, कुछ इज्जत दे रहा है अल्लाह ताला दीन की निस्बत पर। पढ़ना पढ़ लिए, जमात में जा पाओगे, अल्लाह इज्जत दे रहा है, बिठा रहा है कुर्सियों के ऊपर, तो क्या करना चाहिए? अल्लाह की इताअत करना और अल्लाह का शुक्र अदा करना है। कदर कर लेंगे, अल्लाह नियमतें देता जाएगा। शुक्र नहीं करेंगे, अल्लाह ताला फिर वो नियमतें, वो निस्बत अल्लाह छीन लेगा। फिर आगे, मुआशी ज़रूरतें अल्लाह की तरफ से पूरी की जाती हों और अमन हो, वहाँ उनकी कदर करनी चाहिए। कमाने का
ہمارے پاس سسٹم موجود ہے، ہم کما سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، امن ہے، تو اس وقت میں ہمیں ان چیزوں کی قدر کرنا چاہیے۔ دیکھو سورہ قریش کے کچھ فوائد ہیں۔ سفر کے ساتھ مانوس ہونا اللہ کی نعمت ہے۔ کچھ لوگ سفر نہیں کر سکتے، سفر کرنے سے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں، آدمی کو تجربہ ہو جاتا، اور پھر کون سے قوم کے اندر کیا کیا حالات ہیں معلوم ہو جاتی، اور بزنس کے کچھ اصول بھی آدمی کو سیکھنے کے لیے مل جاتی ہیں۔ ہاں لوگ بزنس کیسا کر رہے ہیں، ہمیں یہاں حرام لے کو کر رہے ہیں، وہاں لوگ حرام لے رہی کیا، لوگ کیسا کر رہی انہوں، اس سے آدمی کو معلوم ہوتا، تجربہ ہو جاتا۔ مسجد کے ذریعے سے بھی ہمیں کئی کام کر سکتے، 40 قسم کے کام مسجد سے کر سکتے ہیں، خالی نماز تعلیم تفسیر نہیں ہے، یہ بھی اہم کام ہے۔ اس کے علاوہ بھی ابھی ہمیں 30 پر 8 کام اور کر سکتے ہیں مسجد کے ذریعے سے۔ ہم دورہ کریں گے ملکوں کا یا ریاستوں کا تو ہم کو معلوم ہوگا مکتب کیسے چلانا، کیسا پڑھانا، بچوں کے ڈیسک کیسے ہو، بچوں کو انعامات کیا دینا، جلسے کتنے بار کرنا سال میں، پبلک کے لیے جلسہ ہونا نہیں ہونا، عورتوں کے لیے جلسہ ہونا نہیں ہونا ہے پردے کے ساتھ۔ ہمیں ایسا کام الگ الگ کام کرنے کے الگ الگ طبقات میں تجربہ ہمارے کو ملتا ہے، سبق سیکھنے کے لیے ملتا سفر کے ذریعے سے۔ ایک تو یہ سبق۔ دوسرا قریش کا فائدہ، گرمی سردی کے موسموں کا تغیر مختلف معاشی، معاشرتی اور طبعی فوائد کا باعث ہے۔ یہ سردی گرمیوں کے ذریعے سے بھی انسانوں کو بہت سارے فائدے ملتے رہتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ تیسرا عبادت کی بتا دیا، یہ تو عبادت کے دو اہم چیزیں ہونا، فقر فاقہ نہیں ہونا، بدامنی سے آدمی دور ہو۔ تو آگے سورہ فوائد، سورہ قریش کے کچھ خواص ہیں۔ ایک، جب کسی گھر میں دعوت دی ہے، کسی بھی شادی میں اگر دعوت دی ہے، اگر کھانے کی کمی کا اگر خوف ہے بولے تو کھانا کم پڑتا تھا کہ اس وقت میں یہ لیلافی کا سورہ پڑھ کو پھونکو، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ برکت دے دیں گے، کھانا سب کو بس آئے گا۔ دوسرا، اگر کسی کو گردوں کے اندر درد ہے تو سورہ قریش پڑھ کو پھونک لو، اس کے لیے گردے کے درد کم دور ہو جائے گا۔ ایسا اور بہت سارے فائدے ہیں، 2-3 بتا دیا، ایسا بہت سارے فائدے ہیں۔ قرآن کے اندر ساری بیماریوں کی شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کی سوروں سے، قرآن کی آیتوں سے دنیاوی فوائد بھی اور دینی فوائد بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔